like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल का ये शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन आज के हालात के तनाजुर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि इंसान अपने पाँव ज़मीन पर तो रखे, लेकिन उसकी नज़र आसमान पर रहे। बिल्कुल उसी शाहीन की परवास के तौर पर मिल्लत इस्लामिया का एक ख़ास तबका, बल्कि करीम तबका, सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो रियासत कर्नाटक की तारीख़ का शायद वो पहला कायद है मोहतरम अजीज़ सेठ, जिनके हवाले से न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि पूरे हिंदुस्तान को नाज है। और खुशबख्ती कि उन्हीं के सपूत ने सियासी बिसात फैलाते हुए न सिर्फ एजुकेशन के हवाले से, तालीमी हवाले से रियासत को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह के इक़दामात किए, तारीख़ उसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। यकीनन खुशबख्ती मोहतरम तनवीर सेठ को फिर एक मरतबे वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब किया गया है। कई चैलेंजेस हैं, इंतखाबी मौसम है, इंतखाबी मैदान है, इंतखाबी बुखार है, सियासी बुखार में कैसे फैसले लिए जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया को पार्टी से करीब तर करने के लिए क्या इक़दामात अपनाए जा सकते हैं, जानते हैं मोहतरम तनवीर सेठ से। सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन दिनों बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया में। कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम मिल्लत इस्लामिया का एहसास है कि इतनी बड़ी रियासत में सिर्फ एक मुस्लिम कायद को कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया गया, 27 हलकों में पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। एक तरफ ये नाराज़गी है, तो ऐसे मौके पर एक बड़े ओहदे पर आपका इंतखाब हुआ है, मिल्लत इस्लामिया को करीब तर करने के लिए क्या आला अमल होगा आपका? देखिए, सूरत हाल और जो मुल्क के हालात है, इससे हर कोई वाकिफ है। इंतखाबी ख्वाहिशात अपनी जगह है, लेकिन हालात के बिना पर मुसलमान भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसकी दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी मुस्लिम नुमाइंदा इंतखाब लड़ता है और कौम जिस तरीके से साथ देना है, ये कहीं ना कहीं नामुमकिन होने की वजह से नहीं, इसके वजह बहुत है। गुज़िश्ता 3 इलेक्शन में रियासत कर्नाटक से लोकसभा के लिए हमारा कोई नुमाइंदा जीत कर नहीं आ सका। इससे पहले 2 जगहों पे हमें मौका मिलता था। इस मरतबा हमारा मुतालबा 3 सीटों के ऊपर था, कहीं जाकर 1 सीट के ऊपर आकर खड़े हैं। हालात जात का जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कोई जात मायने नहीं रखती, अपना अपना मज़हब अपने लिए है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जो अपने अपने तौर तरीके से है। हम किसी के साथ ना बगावत करते, ना किसी को हमारे साथ है ना बगावत का मौका देते। ये हालात जो हमारे सदियों से इस गंगा जमुना की तहजीब में हम ये हमेशा साबित करते आए हैं। गुज़िश्ता 10 साल मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी आने के बाद ज़ख्मों को ताज़ा करना और एक दूसरे से मोहब्बत भाईचारगी का लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि इनके ज़बान से ख़त्म कर दिया गया है। और हर हमेशा एक दूसरे के ऊपर नफ़रत और दुश्मनी का माहौल पैदा होने की वजह से मुसलमान इंतखाबी सियासत से जीत कर आना नामुमकिन हो गया है। असम्बली के इंतखाब में भी 24 सीट हम तलब करते हैं, 35 सीट तलब करते हैं। गुज़िश्ता बार 21 सीट दिए थे, फिर 19 सीट दिए, इस मरतबा 17 सीट दिए, जिसमें हम 9 नुमाइंदे जीत कर आए। और ये बात सच है कि चाहे और कोई है ना पैसों के सामने बिक सकता है, लेकिन मोमिन कलमा पढ़ने वाली ज़बान कभी है ना सियासी एतबार से ना मुफाद के लिए कहीं आज तक बिकने का
ہمارے پاس تصور بھی نہیں کر سکتے اور کوئی تاریخ نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہے نا ہم اپنے زبان کے وعدے کے پکے ہیں. لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں مل پاتا سر. سوال یہ ہے کہ جہاں دیگر برادران وطن کو ٹکٹ دی جاتی ہے وہاں تاکید کی جاتی ہے کہ مسلم نمائندوں سے کامیاب کریں، اور جہاں مسلم نمائندہ ابھر کر سامنے آتا ہے تو دیگر کی ذمہ داریاں کیوں اس طرح تقسیم نہیں کی جاتی کہ ان کو جتائیں؟ نہیں، یہ تاکید ہر جگہ دیتے ہیں. اور ہے نا ایک مثال میں خود ہوں کہ میرے والد 6 مرتبہ اسی حلقے سے جیت کر آئے. مجھے لگاتار 6 مرتبہ اسی حلقے سے جیتنے کا موقع ملا ہے جہاں غیر قوم کی آبادی مسلمانوں سے کئی زیادہ ہے. یہ بات اور ہے، اپنی جگہ ہے. ہمارے تعلقات کس طریقے سے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے نا یہ آتی ہے. اور صرف انتخابی دوران ہم لوگوں کے بارے میں ان کے مسائل کو لے کر ہم بات کریں تو وہ ہے نا ہمیں ہے نا وہ طاقت نہیں ملتی. 24 گھنٹے ان کے درمیان میں رہ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی اگر جب ہم کوشش کرتے ہیں تو دوسروں کے دل میں ایک محبت جگانا اور ان کے دلوں میں جگہ بنانا یہ بھی بڑا کردار کرتا ہے. سر چونکہ بڑا عہدہ آپ کو تفویض کیا گیا ہے، ایک بڑے عہدے پر فائز کیا گیا ہے، اس سلسلے میں کیا خاکہ ہے دیگر برادران وطن کو قریب تر کرنے کے لیے؟ کیا خاکہ؟ دیکھیے یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ نہیں، یہ لگ بھگ ایک 5-6 ماہ سے میرا نام اخبار میں، ٹی وی میں اور ہر جگہ یہ بات چل رہی تھی کہ ہے نا ورکنگ پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے نا مجھے دیا جائے گا. لیکن آئین ٹائم پہ جیسے الیکشن کے وقت میرے ہاتھوں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے سامنے کئی مسائل ایسے ہیں کہ ان کا حل ڈھونڈنا یا اس کے اوپر بحث کرنا بھی ہمارے لیے ابھی ہے نا وقت نہیں ہے. ابھی جس طریقے سے مجھے 5 ضلعوں کی ذمہ داری دی گئی ہے ورکنگ پریزیڈنٹ کے حیثیت سے، جو میسور کا پرانا حلقہ جو ہم میسور، منڈیا، ہاسن، چامراج نگر اور کورگ، یہ 5 حلقوں کے ساتھ ساتھ ریاست میں اقلیتی بہبودی کی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ذمہ داری میرے ہاتھوں ہے. سیوا دل کی ذمہ داری میرے ہاتھوں ہے. الیکشن کا نامنیشنز کا سلسلہ پہلے فیز میں ہے نا ہمارا ختم ہوا ہے، آج اسکروٹنی رہی ہے. سیکنڈ فیز ہمارے سامنے ہے. ان قریب جنگ کے ماحول میں میرے ہاتھ میں ہتھیار دیے ہیں، مجھے ابھی جنگ لڑنا ہی ہے. کیا پلان ہے؟ جنگ کی کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے یہ ایسا ہے کہ ہے نا ابھی مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے 4 پارلیمنٹری حلقوں کی، 5 ضلعوں کی، ابھی انشاءاللہ کل سے میں میرا دورے کی تیاری کروں گا. اور ایک بڑی ذمہ داری ہے نہ صرف قوم کو کانگریس کے قریب لانا. جہاں قوم کی بات آتی ہے آج ہمارے سامنے وہ ماحول نہیں رہا جہاں جے ڈی ایس اور دیگر نا پارٹیاں مسلمانوں کو ووٹ لیتی تھی. اور یہ ثابت ہے کہ ہے نا مسلمان کبھی بھی ہے نا اپنے آپ کو ایک طرفہ فیصلہ لیا ہے اور ہے نا ہر ہمیشہ ساتھ دیتا آیا ہے. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ہے نا ہمارے پہ یہ ناراضگی ہے اور ہمارے سے یہ شکایت ہے کہ جس طریقے سے قوم پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے اس کا معاوضہ پارٹی ان کو نہیں دی ہے. تو آج یہ بڑی ذمہ داری مجھ میں ہے جہاں پارٹی اور عوام کو ہے نا دونوں کو برابری کے ساتھ بیلنس کر آگے لے جانا ہے. گزشتہ اسمبلی کے انتخابات کے دوران بہت سارے ہمارے وعدے رہے، ان وعدوں کو پورا کرنا بھی ہماری ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے. الیکشن کے دوران جو وعدے کیے تھے وہ پارٹی وعدہ کیے تھے، اسے حکومت کے ساتھ کس طریقے سے سمجھوتا کر اس کو لاگو کرنا یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ میرے والد کے نام سے میری پہچان پورے ریاست بھر میں ہے. اس کا نہیں، آج مجھے ریاست کے حد تک مجھے جو دیے ہیں، میں جتنا میری چادر ہے اتنا میں میرے پیر پھیلوں گی. اور جھوٹا وعدہ کسی سے کرنے کا نہیں ہے. قوم و ملت کا ایک فخر کے ساتھ اپنے آپ کو ہے نا یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہے نا میں جو بھی کام کروں گا ملت کے ہے نا کبھی بھی اپنے ملت کے مقام کو ہے نا نیچا ہونے نہیں دوں گا. اور میرے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے، سب سے پہلے میں میرے رب کو راضی کرنے کا کام کروں گا اور ساتھ میں حق کے ساتھ جسے جو حق ملنا ہے اسے دلانے کی بھرپور کوشش یہ میری رہے گی.
تو ناظرین یہ احساسات تھے محترم تنویر سیٹھ کے، جن کا کہنا یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کانگریس پارٹی سے تو قریب تر ہے، لیکن پارٹی سے اس کا جو بدلہ ملنا چاہیے، جیسا اسے رپلائی ہونا چاہیے، شاید اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، جس کا اکثر یہ رونا رویا جاتا ہے اور یہ الزام لگایا بھی جاتا ہے۔ وعدہ ہے کہ اس الزام کو پوری طرح ختم کیا جائے گا اور درمیان میں حائل دیواروں کو گراتے ہوئے پارٹی سے مزید قریب تر کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کو زک پہنچانے والے اقدامات سے دور ہوں گے اور ملت کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاسی موسم میں یہ سیاسی وعدہ رہے گا یا حقیقی پیمانے پر یہ کھرا اترنے کی کوشش ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی کسی رپورٹ کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔